الرحيم. الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مؤمن و مسلمان بنا کر نماز جیسی ایک بہترین عبادت عطا فرمائی. درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اس دنیا کو قرآن و حدیث میں کئی طریقے سے سمجھایا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ آخرت میں عنایت فرماتے ہیں. اسی طرح علماء نے فرمایا یہ دنیا دارالاسباب ہے، یعنی اسباب کا گھر. کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے کوئی چیز ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اور بعض جگہ پر فرمایا گیا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کا گھر. عمل یہاں کریں گے، عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں عنایت فرمائیں گے. غرض یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دارالعمل، دارالاسباب، آخرت کے بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے. جو اعمال اختیار کرتا ہے آخرت میں اسے جزا اور ثواب ملتا ہے. جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا آخرت میں اسے سزا اور عذاب ملتا ہے. لیکن رہتی دنیا تک، دنیا میں جب تک انسان ہے، میں اور آپ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، نیک کون ہے، برا کون ہے، اللہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے. اس کو علماء کرام نے ایک مثال سے سمجھایا. جیسے انسان دنیا کے اندر امتحان دیتا ہے، کالج کا، اسکول کا طالب علم ہوتا ہے. جیسے آج کل SA1 کے امتحانات چل رہے ہیں طلباء کے. ایک طالب علم امتحان دے کر آنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آج امتحان کا پرچہ کیسے لکھا ہے. جو اچھا لکھا رہے گا وہ خوش و خرم رہے گا، دوسروں سے پوچھتا رہے گا کہ بھائی بتاؤ تم نے کیا لکھا. میں نے تو بہت بڑھیا لکھا ہے.
جو طالب علم کم محنت کیا ہوگا یا جو پڑھا وہ اگر امتحان میں نہیں آیا ہے، یا جس سبجیکٹ کو مشکل سمجھتا ہے اسٹوڈنٹ اس کا امتحان گزرا ہے، اپنے جوابی پرچے پر اطمینان نہیں، سیٹسفائی نہیں ہوا ہے، تو اس کے چہرے پر افسردگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، چہرے پر خوشیاں نظر نہیں آئیں گی۔ دوسرے دن جب امتحان ہوتا ہے اس میں بھی وہ اتنا ہی لکھ کر آ کر رہتا ہے، لیکن پہلے دن کا جو مشکل پرچہ جس کو یہ آسان سمجھا تھا، جب مشکل دیکھا تو اس پہ اثر زیادہ پڑا۔ اب دوسری دن بھی پرچہ مشکل ہوگا، لیکن یہ مینٹلی ایک دن پہلے سے پریپیئر رہتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، تو دوسرے دن کا پرچہ مشکل ہونے کے باوجود وہ آدمی سوچتا ہے کہ آج کا پرچہ ٹھیک ٹھاک نکلا ہے۔ تیسرے دن کا جب پرچہ دیتا ہے طالب علم خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں جس کو مشکل سمجھا تھا وہی آسان ہوا، یعنی جو میں پڑھ کر گیا تھا وہی آ گیا۔ تو جیسے جیسے امتحان سے انسان گزرتا ہے، یا اسی طرح الیکشن کے موقع پر، الیکشن ہونے کے بعد ایک ایگزٹ پول لی جاتی ہے لوگوں سے رزلٹ آنے سے پہلے، اور اس ایگزٹ پول کے ذریعے سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر کون سا امیدوار الیکشن میں کینڈیڈیٹ جیتے گا۔ تقریباً ایگزٹ پول 80-90% صحیح نکل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان، دارالاسباب، دارالعمل بنایا۔ بنانے کے بعد جیسے رزلٹ سے پہلے طالب علم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے امتحان میں اتنے % نمبر آئیں گے، اسی طرح الیکشن کے موقع پر امیدوار اور کینڈیڈیٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس اسمبلی سیٹ سے کون جیتے گا یا نہیں جیتے گا۔ یہ جو سمبھاونا کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً صحیح نکلتا ہے۔ ایسے ہی اس کائنات میں اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھے ہوئے افراد ہوں، ساری انسانیت کے لیے یہ کائنات دارالعمل، دارالاسباب، دارالامتحان ہے۔ ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کو پیدا کرنے والا رب العالمین اکیلا واحد القہار ہے۔ وہی ہے جو سارے انسانوں کو پالتا ہے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ وہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں یہ دنیا کے اندر جنات اور انسان کی جو دو کیٹیگری کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ فقط میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ یہ مقصد ہے میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا۔ مقصد دکان چلانا نہیں ہے، مقصد کارخانہ چلانا نہیں ہے۔ یہ دکان کا چلانا، کارخانے کا چلانا، نوکری کا کرنا، جاب کا کرنا یقیناً کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ اللہ کہتے مسجد میں بیٹھ جائیں، کاروبار چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ، ہرگز نہیں ہے۔ وہ کمانا بھی عبادت ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے غالباً یہ بات کی تشریح فرمائی۔ ایک بھائی صبح سے شام تک، رات سے صبح تک فقط عبادت کرتا ہے، اور دوسرا بھائی نماز کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ وہ کمانے جاتا ہے، اور وہ کماتا اس نیت سے کہ میری اس کمائی کے اندر وہ میرا بھائی جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عبادت کر رہا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی خرچہ میں اس سے نکال لوں۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو روایت میں نے بیان فرمائی ہے، اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ تیری عبادت کرنے کی جو دن رات، رات سے صبح تک جو عبادت کر رہا ہے، اس عبادت سے تیرا بھائی جو کمانے کے لیے جا رہا ہے فرض کی ادائیگی کے ساتھ، وہ سبقت نیکیوں میں کر جائے گا، تیرے سے آگے بڑھ جائے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، میرے نبی نے فرمایا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، اللہ تعالیٰ ایسے بزنس مین کا حشر علماء اور فقہا کے ساتھ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بزنس ضرورت اپنی کر تو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کے کنپے نہیں ڈباتا ہے، تو اس کے اس عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس کائنات میں کمانا، کپڑا پہننا، کھانا پینا، استنجے کو جانا، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد اللہ کے پیدا کرنے کا اللہ کی بندگی۔ بندگی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام بندگی ہے۔ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کے گزرنے والے ہمارے ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کو ہم ایسے گزاریں جیسے اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ موٹی مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ نارملی ایک انسان 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے، سونا سنت کے مطابق کر لیا، 60 سال کے اندر اس نے 20 سال تک سو کر گزارے، سویا صرف سنت کے مطابق، اس کے عبادت کے کوٹے میں لکھا جائے گا کہ اس نے 20 سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے۔ تو غرض یہ ہے سونے سے منع نہیں، کھانے سے منع نہیں، پینے سے منع نہیں، کھاؤ حلال کا کھاؤ، حرام سے بچو، پہننا حلال کا پہنو، جائز پہنو، ناجائز نہ پہنو، پینا حلال کا پاکیزہ پیئیں، حرام اور گندی چیز کو نہ پیئیں، دیکھنا، بولنا، سننا، یہ سارے وہ کام کرے جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے 100% بچیں گے۔ آپ کا بولنا عبادت، آپ کا سننا عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا کھانا بیٹھ کر کھانا سنت کے مطابق ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دانے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عنایت فرمائیں گے، ہر دانے پر کھانے والے کے ایک چھوٹے گناہ کو معاف کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیٹھ کر دسترخوان پر نبی کے طریقے کے مطابق کھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھایا، سر کو ڈھانپ کر کھایا، دسترخوان پر بیٹھ کر صرف اپنے پیٹ کی فکر نہیں کی، اپنے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے گھر والوں کی بھی فکر کی، اور اس کھانے کے لیے اس نے جان توڑ محنت کی، حلال کو کمایا، حرام سے بچتا رہا، سچائی کو اختیار کیا، جھوٹ سے بچتا رہا، امانت داری سے کمایا، خیانت نہیں کیا، کسی کمزور پر ظلم کر کے نہیں کمایا، یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ہر دانے پر نیکی، ہر دانے کے کھانے پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے دنیا کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے فقط ہماری نیت کے صحیح ہونے پر۔ اب یہ دنیا کے اندر یہ نیت کس طرح کی ہو، کس نیت سے کھائے، کس طریقے سے کھائے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی سارے انسانوں کو نہیں بتایا۔ اس کے لیے وہ راستہ، وہ طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا۔ سب سے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر آخری نبی بنا کر اس کائنات میں اتارا۔ فرمایا لقد جاءکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے۔ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے اور تم کامیابی اگر چاہتے ہو اپنے لائف اسٹائل کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل پر لے آئے، طریقے پر لے آئے۔ تو جیسے یہ بات کہی جاتی ہے عام انسان یہ سوچتا ہے ہمارے نبی نے کبھی بہترین لباس نہیں پہنا، بہترین کھانا نہیں کھایا، 8 دن کا فاقہ رہا، پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ میرے نبی کی جو فقیری ہے یہ اختیاری ہے، میری اور آپ کی فقیری اختیاری نہیں ہے۔ اختیاری جانتے نا، میں اور آپ گٹ فقیر جو بنے ہیں یہ بائی چانس بنے ہیں۔ میرے نبی جو فقیری کی زندگی گزارتے تھے یہ بائی چوائس تھی۔
میرے نبی کو اللہ نے آفر دیا تھا، نبی تم کہہ دو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا کر ایک دن کھانا دے اور ایک دن بھوکا رکھ تاکہ کھاؤں تو میں شکر ادا کروں، جس دن کھانے کو نہ ملے میں صبر کی زندگی گزاروں۔ میرے نبی کی جو زندگی جو فقیری تھی یہ بائی چوائس تھی، میں اور آپ جو فقیر ہیں یہ بائی چوائس نہیں بلکہ بائی چانس فقیر ہیں، لیکن چانس ہمیں وہ مل جاتا، ہمیں وہ آفر دیا جاتا کہ آپ کہہ دو چامنڈی کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جاتا ہے، نندی ہل آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جاتا جائے گا، تو کیا بتائیں ایمانداری سے میں اور آپ منع کرتے ہیں؟ ہرگز منع نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم لوگ بائی چانس فقیر بنے ہیں، بائی چوائس بھی فقیر ہم بننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی، سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے، سارے انسانوں کو بنانے کا مقصد یہ، باقی ضرورت کے لیے انسان ٹوائلٹ بھی جاتا ہے، ٹوائلٹ کو اپنا مقصد نہیں بناتا، ایسی ہی ضرورت کے لیے کارخانہ اور دکان مکان بھی جاتا ہے، اس کو مقصد نہ بنائے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور قربت جسے میسر ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کو منانے کا جو اللہ تعالیٰ نے میکسیمم پیریڈ، میکسیمم ٹائمنگ جو دی ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری آخری سانس تک موقع ہے، گناہوں پر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں، اللہ کو منانے والے بن لیں۔ یہ آخری چانس دیا آخری سانس تک، لیکن وہ آخری سانس کب ہوگی نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، اس لیے فرمایا یہ دنیا مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے، اس میں اچھا بھی ملا ہوا ہے، برا انسان بھی اسی میں ملا ہوا ہے، اتنی ملی ہوئی ہے کہ دودھ میں پانی ملانے پر جیسے پانی کو دودھ سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار بندے اور نافرمان بندے بھی اتنے گھل مل گئے ہیں، ان کو دودھ میں سے پانی کرانا جتنا مشکل، سیمنٹ میں سے راکھ کو علیحدہ کرنا جتنا مشکل، اور کالی مرچ میں سے پپیتے کے بیج کو علیحدہ کرنا جتنا مشکل ہے، آج انسانوں کے اندر اچھے اور برے ایسے گھل مل گئے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ان میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں اور آپ کسی کے لباس سے اندازہ لگاتے ہیں، یاد رکھیں لباس سے اندازہ لگانا ہمارے دیش کے پردھان منتری کی تو عادت ہو سکتی ہے، ایمان والے کی عادت نہیں۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا ہے، ہاں اس کے اخلاق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے کردار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم بات اس کی نیت سے اندازہ لگایا جاتا ہے، اور نیت یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ نماز پڑھنے والا کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ دوسرے کو دھکا دینے والا جان بچانے کے لیے دھکا دے رہا ہے یا گڑھے میں ڈھکیلنے کے لیے دھکا دے رہا ہے، یہ نیتوں کا مالک جاننے والا ایک پاک پروردگار ہے۔ اور آج اس معاشرے کے اندر بلکہ ایک مسجد کے ایک ہی صف کے اندر کوئی نمازی بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے تو کوئی جاہل بھی ہے، کوئی امیر بھی ہے تو کوئی فقیر بھی ہے، کوئی حلال کی روزی کمانے والا بھی، کوئی اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ کرتا ہوا، سود کا مال کھانے والا، چیٹیاں چلانے والا، فنڈ کا مال کھانے والا، لون کے نام پر غریبوں کا خون چوسنے والا، وہ سود خور ملعون و مردود بھی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں داڑھی والا بھی موجود ہوتا ہے، خشخشی داڑھی والا بھی موجود ہوتا ہے، داڑھی موڑ کر میرے نبی کو ناراض کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے، ایک ہی صف میں وہ انسان ہے جس نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھے اور اسی صف میں آپ کو 24 گھنٹے ٹی وی دیکھنے والا ملے گا، پب جی کھیلنے والا ملے گا، فری فائر کھیلنے والا ملے گا، اذان ہوتی رہے گی ہمارا پب جی کا گیم بند نہیں ہوتا، نمازیں چلتی رہیں گی ہماری فری فائر کا گیم بند نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی کے پاکیزہ بیانات ہوتے رہیں گے، ہماری گندی فلمیں گھروں میں بند نہیں ہوتی، مسجد میں اذان ہو رہی ہوگی، گھروں کے اندر ٹیویاں بند نہیں ہوتی، یہ سارے حالات ایسے ہوں گے، اسی مسجد میں ایک ہی صف میں آپ کو سٹے باز بھی ملے گا، جواری بھی ملے گا، شرابی بھی ملے گا، زانی بھی ملے گا، اللہ کا نیک ولی صفت رکھنے والا انسان بھی مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے، یہاں مرنے تک چانس ہے، سود خور کو کہ سود سے توبہ کر لے، داڑھی منڈے کو مرنے تک توفیق اور مہولت ہے کہ اپنے
اپنی داڑھی منڈنے پر توبہ کرے۔ سود خور کو یہ مہلت ہے 36 مرتبہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کر کے اپنے سودی معاملات کو ختم کر دے، لیکن جب وہ آخری سانس آ جائے گی تو یاد رکھنا آخرت مخلوط نہیں ہوگی، آخرت میں کوئی مل جل کر کھڑا نہیں ہوگا۔ وہ نبی کی رحمت جس کے نبی کے شان میں میرے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس نبی کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ وہی نبی ہے جو ابو جہل کے جنت میں جانے کے لیے فکر کرتے ہوئے روزانہ 70 مرتبہ دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ وہی نبی ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار ابی بن سلول، کہ جب انتقال ہوا بیٹے نے درخواست کی میرا نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا، اللہ کے نبی یہ مسلمانوں کا کھلا کٹر دشمن ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے نبی نے عمر کے ہاتھ کو دھکا دے کر اپنا پلہ چھڑایا اور اپنے دامن کو چھڑا کر آگے بڑھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید میرے نماز پڑھانے سے میرے پکے دشمن کی اگر مغفرت ہوتی ہے تو ہو جائے، محمد اس کے لیے بھی فدا ہے۔ اور اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ابی ابن سلول کے بیٹے صحابی تھے، انہوں نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میرا باپ پکا منافقوں کا سردار، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، سورہ منافقون میں اللہ نے میرے باپ کے منافق ہونے کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، لیکن ہے تو وہ میرا باپ نہ، اسی کے ذریعے میں کائنات میں آیا، دنیا میں آیا ہو، ایک باپ ہونے کے ناطے میری درخواست بھی ہے۔ اور میرے باپ نے کہا ہے کہ فلاں موقع پر اس نے آپ پر کوئی احسان کیا تھا، اس احسان کے بدلے میرا باپ چاہتا تھا آپ کی چادر اس کے کفن کے لیے دے دے یا آپ نماز جنازہ پڑھا دے۔ اپنی رحمت والی چادر نکال کر میرے نبی نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حوالے کر دیا، جا تیرے باپ منافق کے سردار کو میری چادر سے اگر کفن دینے سے اس کے عذاب قبر سے وہ بچ سکتا ہے تو اسے یہ بھی دیتا ہو۔ رہی بات اس نے 2 آپشن دیے تھے، میری رحمت کا اندازہ وہ نہیں لگا سکا، میں اپنی کفن کے لیے چادر بھی دوں گا، تیرے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ رہتی دنیا تک میرے نبی نے امت پر رحم کا معاملہ فرمایا۔ مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ روک نہیں جا رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ رک جاؤ، اب جگہ گندی ہو چکی ہے، اس کو آرام سے اطمینان سے پیشاب کر لینے دو، اب روک دو گے تب بھی اتنا ہی پاک کرنا ہے، پورا کر لیا تب بھی اتنا ہی پاک کرنا ہے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، چھوڑ دو۔ سب کچھ اس نے کر لیا، اس کے بعد اس کو بلا کر سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں استنجا نہیں کیا جاتا، یہاں عبادتیں کی جاتی ہے، سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اس کے بعد مسجد کو پاک کرایا۔ میرے نبی کی شانی رحمت اگر آپ کو دیکھنا ہو، میرے نبی پر جس خاتون بڑھیا روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، بیمار پڑ گئی، میرے نبی عیادت کے لیے چلے گئے تھے، یہ تھا میرے نبی کا ایک جمال والا چہرہ۔ وہی میرے نبی کی شان جلالی کو اگر دیکھنا ہو، آؤ احد کے میدان میں جا کر آج بھی اس احد کی وادی سے پوچھ لو میرے نبی کیسا شیر ببر تھا۔ میرے نبی جب ہاتھ میں تلوار لے کر نکلتا تھا، کمنذر جیش جس بات کرتا صحابہ سے ایسے جیسے ایک جنرل اور کرنل سپاہیوں سے خطاب کرتا ہے۔ میرے نبی کو غصہ بھی آتا تھا، روایتیں بے شمار شمائل ترمذی میں پڑی ہے، نبی کو غصہ آتا، پیشانی کے بیچ میں درمیان میں دونوں آنکھوں کے درمیان جو رگ ہوتی ہے وہ رگ کھل جایا کرتی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہے میرے نبی کو غصہ آتا، چہرہ انار کے دانوں کے مانند سرخ ہو جاتا، ایک طرف میرے نبی کا جمال اور ایک طرف میرے نبی کا جلال۔ خلاصہ اگر میں کہنے پر آؤں، جہاں تک غیر مسلم ہوتا، اللہ کو ماننے والا نہ ہوتا، وہاں نبی اپنے جمال کا اظہار فرماتے۔ اگر کوئی دار اسلام میں آ جاتا، مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کا غلام اگر تسلیم کر لیتا، اس کے لیے میرے نبی جلال تھے۔ کیوں؟ اب تیرا ایڈمیشن اسلام میں ہو گیا ہے، اب ایڈمیشن کے بعد تو دیر سے آئے گا، تیرے لیے کوئی چھٹی اور مہلت نہیں دی جائے گی، جھک مار کر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، میرے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو غرض یہ ہے، یہ کائنات، یہ دنیا مخلوط ہے، ملاوٹی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب حشر کا میدان برپا ہوگا وہاں ملاوٹ نہیں ہوگی، نمازیوں کو الگ کیا جائے گا، سود خوروں کو الگ کیا جائے گا، داڑھی منڈوں کو الگ کیا جائے گا، بے پردہ خواتین کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہاں میں اور آپ
پیلس گراؤنڈ میں ایک ساتھ نماز اور بے نمازی مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، حشر کے میدان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، بلکہ رب ذوالجلال نے سورہ نبا کے اندر ارشاد فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی یہ ساری انسانیت اپنے قبروں کو پھاڑتے ہوئے ننگے اٹھ کر کھڑی ہوگی، فتأتون افواجا۔ حضرات مفسرین نے فرمایا لوگ جو سارے انسان کھڑے ہوں گے اس میں بھیڑ بھی ہوں گے، چمار بھی ہوں گے، جلگار بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، جہنمی بھی ہوں گے، نبی کے صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، نقبا ہوں گے، صوف آدم والے ہوں گے، صوف ابراہیم والے ہوں گے، نجبا ہوں گے، غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، چور بھی ہوں گے، اچکے ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، سود خور، سارے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، فتأتون افواجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے عقیدے اور عمل کے حساب سے ان کے الگ الگ کیٹیگریاں بنا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے مسجد خدا میں ایک ہی صف میں آ کر چور، اچکا، داڑھی منڈا، عالم و جاہل سب مل کر کھڑے ہو گئے، یہ اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں ایسا نہیں ہوگا۔ سارے انسان تو خبروں سے اٹھیں گے لیکن سب کو فتأتون افواجا، الگ الگ گروہ بنا دی جائے گی۔ بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا کہ جو آدمی جو قوم، جو گروہ، جو جماعت الگ الگ کیٹیگری کی ہوں گی، اس الگ الگ کیٹیگری کے گروپس پر وہ کیٹیگری کا جھنڈا بھی لگا ہوا ہوگا۔ ھذا الکذابون، یہ جھوٹوں کی جماعت ہے، ھذا الزانیون، یہ زناکاروں کی جماعت ہے، یہ سود خوروں کی جماعت ہے، یہ داڑھی منڈوں کی جماعت ہے، یہ بے نمازیوں کی جماعت ہے، یہ بے پردہ خواتین کی جماعت ہے، ہر ایک کے اوپر الگ الگ جھنڈا لگا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس حشر کے میدان میں اعلان فرما دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن آپ الگ ہو جائیں، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اے بے نمازیوں تم نمازیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اے حرام کا کھانے والوں تم حلال خوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اے داڑھی منڈوں تم داڑھی والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اے اللہ کے نام کے عاشقوں کے ساتھ بغیر عشق کے فقط دعویٰ کرنے والے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ رب کا کلام ہے، میرے باپ کا فتویٰ پیش نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا کلام کہتا ہے مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے کاٹ کر الگ کر دیں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، پاکیزہ لوگوں میں سے گندی صفت والے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر الگ کر دیں گے، اور کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے جو انسان ہوں گے وہ بھاگیں گے اللہ کے نبی کے دربار میں، اللہ کے نبی آپ ہماری سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں، آب کوثر کا پانی دے دیں۔ ہر کوئی تو جائے گا نا، کیونکہ سب کو امید ہے کہ میں مسلمان ہوں، سب کو امید ہے کہ نبی کی سفارش ملے گی، شفاعت ملے گی، نبی کے ہاتھوں جام کوثر کے گھونٹ ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر پر کھڑے ہو کر رب ذوالجلال سے فرمائیں گے، رب نے قرآن میں فرمایا وقال الرسول، رسول اس وقت کیا کہے گا، فرمائے یا ربی، اے پاک پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے نمازوں کے جنازے اٹھائے ہیں، انہوں نے میری شریعت کا تمسخر بنایا ہے، مذاق اڑایا ہے، میرے دین کا ٹھٹا کھیلا ہے، میری سنتوں کے جنازے نکالے ہیں۔ باری تعالیٰ آپ انہیں اب ہمیں میری سفارش ان کے حق میں قبول نہ فرمائے، میں ان کے حق میں سفارش نہیں کروں گا، شفاعت نہیں کروں گا۔ کون؟ اس دن بابا آدم سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، نوح علیہ السلام آگے نہیں بڑھیں گے، سوالات انبیاء اپنے آپ کو معذور پیش کر دیں گے، وہ میرا نبی ہوگا، 40 سال تک سجدے میں پڑا ہوگا، اخیر میں اللہ فرمائے گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو تو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں باری تعالیٰ، جب تک آپ میرے سوال کا تقاضا پورا نہ کر دے میں سجدے کی حالت میں آپ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ اللہ فرمائیں گے سألتوک ما شئت، بتا تو کیا چاہتا ہے، فرمائیں گے کہ یہ میرے ساری امت کا حساب کتاب لے لیا جائے، جب جا کر
حساب و کتاب اس نبی کی سفارش کی بنیاد پر جب ہوگا، اب اس نبی کے ہاتھوں جام کوثر نہ ملے، اس نبی کے ہاتھوں سفارش نہ ملے، اس نبی کے ذریعے سے شفاعت نہ ملے، بتاؤ ایمان والو کون ہے جو اس دربار میں میری اور آپ کی شفاعت کر سکتا ہے؟ دنیا تو مخلوق ہے، ہم یہاں اچھے برے سب ملے جھلے ہوئے ہیں، نمازی بے نمازی ملا جلا ہوا ہے، داڑھی والے کے ساتھ داڑھی مڈا ملا جلا ہوا ہے، حلال کھانے والے کے ساتھ حرام کا کھانے والا ملا جلا ہوا ہے، پردہ نشین خواتین کے ساتھ بے پردہ خواتین ملی جلی ہوئی ہے، لیکن حشر کا میدان مخلوط نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی جگہ ہوگی، وہاں دودھ اور پانی کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، سیمنٹ میں راکھ کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کالی مرچی کے اندر پپیتے کے بیج کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ملاوٹ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن قرار دی جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے اس ایسے موقع پر جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کسی کو اس کا عہدہ کام نہیں آئے گا، کسی کو اس کا علم کام نہیں آئے گا، کسی کو اس کی پاور پوزیشن کام نہیں آئیں گے، جائیدادیں کام نہیں آئیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے اولادیں کام نہیں آئیں گے، آپ کے ماں باپ کام نہیں آئیں گے، آپ کا پیر اور آپ کا مرید آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا استاد اور آپ کا شاگرد اس جگہ پر کام نہیں آئے گا، وہاں پر کام آئیں گے فقط ہمارے اعمال، فقط ہمارے اعمال، فقط ہمارے اعمال۔ بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں صاف ارشاد فرمایا ان اول یوم ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے جس اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے وہ نماز ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ نماز۔ نماز کیا چیز ہے؟ علماء نے فرمایا کہ نماز اہم ترین عبادت ہے، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں، صدقہ خیرات بھی عبادت، لیکن دیگر عبادتوں میں نماز میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرش پر فرض فرمائی، اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرض کا حکم دینا چاہا، آیتیں اتار دی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ نے حج فرض کرنا چاہا، اتم الحج والعمرۃ للہ، الحج اشہر معلومات، حکم دے دیا۔ زکوٰۃ فرض کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم دیا، لیکن جب باری آئی نماز کے فرض کرنے کی، میرے نبی یہ رحمت کو اللہ تعالیٰ نے فرش پر بلایا، معراج کا سفر طے کروایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، تمام نبیوں کی امامت کروائی، الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ انبیاء سے ملاقات، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین رک گئے، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا، میں بھی نہیں آؤں گا، آپ اکیلے جائیں گے۔ میرے نبی جوتی نکال رہے تھے، یاد آ گیا ہوگا اس وقت حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھنے لگے، اللہ نے حکم دیا اخلع نعلیک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم میری ملاقات کے لیے طور کے پہاڑ پر آ رہے، جوتیاں اتار کر آؤ۔ میرے نبی وہ سوچ کر سدرۃ المنتہا پر جوتیاں نکالنے لگے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تخلع نعلیک یا محمد، اے محمد اپنی جوتیاں نہ نکال، جوتیاں پہن کر آ جا، تیرا میں استقبال کرتا۔ یہ مقام ہے میرے نبی کا، فرش پر بلایا، 70 نور کے پردوں کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر اپنا براہ راست دیدار فرمانے کے بعد میرا نبی اپنی امت کی طرف سے تحفہ لے کر گیا تھا، جیسا عام رواج ہے کسی دوست رشتہ دار کے یہاں جاتے مٹھائی اٹھائی بچوں کے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں، میرا نبی 3 تحفے لے کر گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کو اپنے تحفے امت کی طرف سے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہو، وبرکاتہ، 3 گفٹ اللہ تعالیٰ نے واپسی میں دیے۔
قربان جاؤں اس نبی امت پر، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے سامنے بھی چلا گیا، تب بھی اس نے ہم گنہگاروں کو نہیں بھولا۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تیری سلامتی صرف مجھے نبی پر نہیں، تیرے نیک بندے جو میری امت میں ہیں ان پر بھی تیری سلامتی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جیسے مہمان اپنے میزبان سے رخصت ہوتا ہے، میزبان اپنے مہمان کے لیے کچھ توشہ دیتا ہے کہ لے جاؤ، سفر میں بچوں کے کھانے کے کام آئیں گے۔ اگر وہ کوئی کم طریقے سے آئے ہیں، میزبان ان کے بچوں کو کچھ تحفے میں پیسے بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس امت کو 50 نمازیں تحفہ دے کر بھیجا تھا۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے کو یہ خیال آئے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں آ کر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، اللہ سے ملاقات کا مزہ اسے محسوس ہو جائے گا۔ لیکن نماز بھی ویسی ہو، نماز بھی کیسی ہو گئی؟ ویسی ہو۔ ہماری نماز کیسی؟ ہم باڈی کے اعتبار سے تو اٹینڈ ہیں مسجد میں نماز میں، لیکن مینٹلی ایبسینٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم مسجد میں پڑا ہوا ہے، لیکن میرا اور آپ کا دماغ دکان مکان اور کارخانے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، دکان مکان کے خیالات بہت آ جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتائیں۔ ہے نہیں ہمیں بھی یہ شکایت؟ ہے تو میں علاج بتاؤں گا ورنہ علاج نہیں بتاؤں گا۔ ہے شکایت؟ اس کا علاج یہ ہے، اذان ہوئی، نماز کی تیاری کر کے جماعت کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، 8 دن میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ 1 بجے کی اذان ہوئی، 1:30 بجے کی جماعت، ہم دکان اور گھر سے نکلیں گے 1:30 بجے، یا زیادہ سے زیادہ دیندار ہوگا 2-4 منٹ پہلے نکلے گا، آئے گا، استنجا کرے گا، وضو کرے گا، یا بہت دیندار ہوگا گھر سے نماز پڑھ کے سنتیں پڑھ کر آئے گا، بھاگتا بھاگتا آئے گا، راستے میں کوئی ملا، سلام کیا، بھائی بات کرنا، نماز پڑھ لے، کہا جا تم 2 منٹ، آ کر نماز میں تو کھڑا ہو گئے، لیکن دماغ میں یہ ہے کہ وہ جو ملا بات کرنا، کیا بارے میں بات کرنا رہیں گا؟ دل نماز میں لگنے کے بجائے کہاں ہے دماغ ہمارا جو ساتھی درمیان میں ملا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوئے ہم لوگ نماز کے لیے۔ نماز سے 10 منٹ پہلے آئیں گے، بیٹھیں گے، مینٹلی انسان پریپیئر ہو جائے گا کہ مجھے 10 منٹ کے بعد نماز پڑھنا ہے۔ اب اس کے دماغ میں دکان مکان سب ہٹ گیا، اللہ 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 ذکر کرتے رہیں گے، وہ ذکر کا اثر دل کے اندر سے برائی دور ہوگی، اللہ کا نور پیدا ہوگا، جماعت میں جب کھڑے ہوں گے دل آپ کا نماز میں لگ جائے گا۔ لیکن نماز بھی سی ہوگی تو اللہ سے ملاقات کا احساس نماز میں ہوگا۔ آپ ایسے ہی بیٹھ کر قرآن پڑھیں، مزہ تو آئے گا، وہی سورہ نماز میں پڑھے اور زیادہ مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میں رب کو سنا رہا ہوں، میرا رب اس کلام کو سن رہا ہے۔ رب سننے والی ذات ہو تو پڑھنے والے کے دل میں بھی اتنا ہی خلوص اور للہیت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نماز اہم ترین عبادت ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ نماز کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حق ہے۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اللہ کا حق ادا کیا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ بڑا بھائی جائیداد میں میرا حق مجھے نہ دے، برداشت کریں گے ہم لوگ؟ بولو جی، نہیں کریں گے۔ وہ حق جو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، مرنے کے بعد اولاد کے کام آنی ہے، وہ بیوی جس کو میں نے نکاح کر لے کر آیا، وہ کھانا پکا کر مجھے دینا اس پر فرض نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسئلہ۔ ہمیں کیا سوچ لے شادی کریا سو کئی کو گتا تو ہنڈیا مسنا دھو کو کھانا پکا کو 3 ٹائم ڈال، نہیں۔ جو دلہا نکاح میں بیٹھ کر میں نے نکاح قبول کیا اس پر 3 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔
ذمہ داری شوہر کی ہے، بیوی کو پکانا نہ آئے شوہر پکا کر کھلائے، اگر نہیں کھلا سکتا ہوٹل سے لا کر کھلائے۔ اب بھائی کو سن لے کو جنگ لڑیں گے تمہارے ساتھ، بھائی کو رتی ملیا ہتھی بنا ڈالتی، تو عورتیں بھی سن لیں، روٹی کپڑا مکان تین ہی چیزاں فرض، تمہارے اماں کے گھر کو جانے 900 آٹو کے پیسے دینا فرض نہیں، انہیں دے رہا ہے احسان کر رہا ہے۔ تجھے ڈاکٹر کے نے بلا لے جا کوئی علاج کرنا شوہر پر فرض نہیں، انہیں بلا لے جا کوئی علاج کر رہا ہے، انہیں تیرے اوپر احسان کر رہا ہے، تو پکا کو اس کے اوپر احسان کر دیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بیوی اگر حق ادا نہ کرے، دو خاندان قبیلے کے بڑوں کو بلا کر ہمیں فیصلہ رکھ ڈالتی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کمیٹی تک آ جاتی ہے بات، یہاں بھی نہیں، پولیس اسٹیشن نہیں، کورٹ کچہری تک چلی جاتی کہ انہیں میرا حق ادا نہیں کر دیا۔ بھائی حق ادا نہ کرے برداشت نہیں، بیوی حق ادا نہ کرے برداشت نہیں، اولاد حق ادا نہ کرے سارے محلے میں شکایت کریں گے، اتنی محنت سے پالیا حضرت میں، بڑھاپے میں ایک بات منہ بات کو پوچھ کو دیکھتا نہیں، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، روزانہ وہ رب 5 مرتبہ اس کے حق کو یاد دلانے کے لیے بلال کے نائب کو اذان کا حکم دیا، اور بندے کو حکم دے رہا ہے دکان چھوڑ، مکان چھوڑ، بستر چھوڑ کر آ، میرے حق کو ادا کر۔ 1 مرتبہ ادا نہ کیا، 2 مرتبہ ادا نہ کیا، 3 مرتبہ ادا نہیں کیا، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حق کو ادا نہ کریں گے تو بتاؤ اللہ ہم سے خوش اور راضی ہوگا؟ وہ رب تو وہ ہے، شیطان نے ایک سجدہ بابا آدم کے سامنے نہیں کیا تھا تو لات مار کر جنت سے نکال دیا تھا، تو دن میں 36 سجدوں کا انکار کرے گا تو کیا اللہ کا محبوب بن کر زندگی گزارے گا؟ رونا روتے ہم لوگ، کیا حضرت دن بدن پریشانیاں، حجاب ہوا کہ نہیں، حلال کٹ کا مدعا اٹھا، حلال کٹ کا ہوا کہ نہیں، گیان واپی کا مدعا اٹھا، گیان واپی کا ہوا کہ نہیں، چامراج پیٹ کا مدعا اٹھا، چامراج پیٹ عیدگاہ کا مدعا ہوا کہ نہیں، مسجد رجسٹریشن کا مدعا، اب مدرسے کے سروے کا مدعا، اور آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا پی ایف آئی کے 100 کی تعداد میں لیڈرز کو اٹھا کر گرفتار، ایک ہی ایک دن میں کئی ریاستوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ صرف رونا رو رہے کیوں؟ اگر ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے والے بنتے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے حق کو ادا کرے گا، اللہ اس کی، جو آدمی اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حفاظت کرے گا، اللہ اس قوم کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم نماز کی حفاظت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں، نبی کی حدیث صاف کہتی ہے، میں آخر میں بولوں گا وہ اس مدے پر اگر ٹائم رہا، من جس نے ترکا چھوڑا نماز کو، الصلاۃ نماز کو، متعمدن جان بوجھ کر، فقد کفر گویا کہ اس نے کفر کیا۔ کیا کیا بھائی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا؟ کفر۔ یہ علماء نے شان رحمت، شان رحیمی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کافروں والا کام کیا، ورنہ صحابہ کا فتویٰ، 3 اماموں کا فتویٰ، غوث پاک کا فتویٰ، شیخ سعدی شیرازی کا فتویٰ، حضرت باہو رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے، میں آخری میں آپ کو سناؤں گا۔ اب یہ حدیث سے پتا چلا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر، تو کافر کٹ جائے مر جائے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نہ اپنے آپ کو سمجھے مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں ستایا جا رہا ہے، جبکہ فہرست خداوندی، انڈیکس خداوندی کے اندر ہمارا نام مسلمانوں میں شمار نہیں۔ تو فرمایا نماز اہم ترین عبادت، اللہ کا حق، مومن کی معراج، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کافی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں پوری حدیث ابھی سنانے کے موقع پہ اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اپنی دنیا نہیں فرمائی، صحابہ سے فرمایا مجھے
تمہاری دنیا کی دنیا کو کبھی نبی نے اپنی کہا ہی نہیں. تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند, الطیب والنساء قرۃ عین فی الصلاۃ. پہلی چیز فرمایا خوشبو, عطر, میرے نبی کو بہت پسند. تفصیل میں جائے بغیر گنا کر آگے بات لے جاتا ہوں. فرمایا والنساء, عورت. عورت کہتی ہیں آپ ہماری ذہنیت پر نہ جائیں. میرے نبی کے دور میں عورت کی عزت بالکل نہیں تھی. عورت کو سامان سمجھا جاتا تھا. باپ کے مرنے کے بعد اس باپ کی 4 بیویاں ہوتی تو جس طرح پراپرٹی بچوں میں تقسیم ہوتی, باپ کی بیویاں بھی بچوں میں تقسیم ہوتی, اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہی کام کرتا جو باپ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تھا. بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا. جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی زندہ درگور قبر میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے موقع میں انسانیت کے اندر عورت کا عزت اور مقام و مرتبہ میرے نبی بتانے کے لیے فرمائے کہ عورتیں پسند ہیں. عورت بیٹی کی شکل میں ہو اچھی پرورش کرو, بیوی کی شکل میں ہو محبت سے نگرانی کرو, ماں کی شکل میں ہو اس کی خدمت کرو اس لیے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بہن کی شکل میں ہے اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سہارا دینے والے بنو اس لیے کہ وہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والی ہے. تو فرمایا ایک خوشبو, ایک عورت. تیسری چیز فرمایا تمہاری دنیا کی مجھے تیسری چیز جو پسند ہے وہ ہے نماز, اس لیے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب لیں گے. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, جس کی نماز صحیح ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا, نجات بھی پا لیا. وَمَنْ فَسَدَ وَإِنْ فَسَدَتْ, اگر اس کی نماز میں فساد رہا, گڑبڑ رہا, پابندی نہیں رہی, دن میں 4 مرتبہ پڑھ لیتا تھا, یا تو اصلی نمازی تھا, نقلی نمازی تھا, فصلی نمازی تھا, یا وہ جمعے کو جمعہ کا نمازی تھا, یا عیدگاہ سے عیدگاہ کا نمازی تھا, یا کھانٹ سے کھانٹ کا جنازے کا نمازی تھا, اگر وہ فساد رہا فقد خاب وخسر, جس کی نماز میں گڑبڑ ہوگی, جس کی نماز میں فساد ہوگا, جس کی نماز کی پابندی نہیں ہوگی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذلیل اور رسوا ہوگا. دنیا کی ذلالت, دنیا کی رسوائی, گھر میں غلطی ہو گھر کے افراد میں عزت جائے گی, عام راستے پر غلطی ہو سارے محلے میں عزت جائے گی. وہی کوئی مشہور و معروف شخصیت سے غلطی ہو جائے سارے ملک میں عزت جائے گی, لیکن بے نمازی کی عزت صرف محلے, گھر اور ملک کے حد تک نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسان, 1,24,000 انبیاء, ان کے صحابہ, اولیاء, اتقیاء, اکابر, اسلاف, بزرگان دین, قطب, ابدال, ساری انسانیت کے سامنے بے نمازی کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائے گی. تو آخرت کے دن کی ذلت و رسوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے. فرمایا جو آدمی بے نمازی ہوگا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ ابْنِ خَلْفَ, جو آدمی بے نمازی ہوگا حشر کے دن ایسا نہیں کہ آپ نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, بلکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, پاکیزہ لوگوں میں سے نافرمان لوگوں کو اللہ نکالیں گے, اور جو اس میں بے نمازی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر اس کا حشر کیا جائے گا. اب اندازہ لگائیں فرعون کون؟ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا, خدائی کا دعویٰ کیا, اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر. اس سے زیادہ بدقسمتی آخرت کی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے. بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نمازی سے اللہ بھی بری ہے, میں بھی بری ہوں, بے نمازی سے میرا کوئی تعلق نہیں.
نبی کہتے ہیں تیرا سے میرا کوئی تعلق نہیں. کون ہے جو حشر کے میدان میں ہماری سفارش اور شفاعت کرے گا؟ کون ہوگا جہاں نفسی نفسی کے عالم میں فقط وہ اکیلی ذات ہوگی جو امتی امتی کہہ رہی ہوگی، وہ بھی اگر کہہ دے کہ تو میرا نہیں ہے؟ کون ہے پل صراط پر بجلی کی طرح پار کرائے گا؟ کون ہے جس کے دامن کو پکڑ کر میں اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ بلکہ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے سارے دین کو قائم کیا. ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ کر نماز کے جنازے نکالے اس نے صرف نماز کا نہیں بلکہ سارے دین اسلام کا اس نے جنازہ نکال دیا. تو یہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بیسک عبادت دی ہے. ہر ایمان والے پر اس کا پڑھنا ہر حال میں ضروری. کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں اشارے سے پڑھو. معاف تو موت آنے تک ہرگز نہیں ہو سکتی. آج کل ہمارے پیر مرشد بھی ہم ایسے ڈھونڈتے ہیں جو نماز نہ پڑھتے ہیں. جو جتنا بڑا بے نمازی انہیں اتنا بڑا پیر. یاد رکھے ایسے پیر تو پیر، ان کی منگل میں بھی آپ کی حفاظت نہیں ہوگی. میرے نبی سے بڑا پیر کون ہے؟ کیا اس نبی نے کبھی نماز چھوڑی؟ بستر مرگ پر میرے نبی خود اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے. صحابہ انتظار میں ہیں، نبی آئے نماز پڑھائے. میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ذریعے سے صدیق اکبر کو حکم بھیجا کہ میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے میرے نبی نے نماز پڑھی. صدیق اکبر سجدے میں گئے، سارے صحابہ سجدے میں گئے. ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ میں اپنی امت کو تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ وہ تیرے سامنے سجدے کی حالت میں ہے. چلا نہیں جا رہا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر دونوں کے کندھے پر اپنے نبوت والے ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے اٹھا کر مسجد نبوی لے جاؤ، میں بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت علی راوی ہے، ہم لے کر جا رہے تھے، نبی کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے. میرے نبی پیر اٹھا کر رکھ کر چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. آج کا چور پیر کہے دل کی نماز کی بات اگر کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ دشمن ہے میرے نبی کا. غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں میں نمازی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا، اپنے حوض کوثر سے اسے پانی پلاؤں گا. صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہ نمازی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پہچانوں گا کہ میرے امت کا جو نمازی ہوگا وہ نماز کے لیے جو وضو کرتا ہے تو وہ اعضائے وضو، وہ پارٹس آف دا باڈی جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں گے. اس چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ نمازی بندہ ہے. ہاتھ پکڑ کر لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں گا. جو آدمی نمازی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جہاں درجے بیان فرمائے، جو بے نمازی ہوگا فرمایا اس کے لیے عذاب بھی ویسا کی ہے. ابواب الفتن کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، فرمایا جو آدمی بے نمازی ہوگا، غور سے سننا ایمان والوں، 4 وقت کی، 3 وقت کی، 2 وقت کی، 1 وقت کیا، ہفتے میں 1 نماز پڑھنے والوں اپنے کانوں کو کھول کر سن لینا. مسند احمد کی روایت بیان فرما رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں بے نمازی کی پیشانی پر 3 لائن لکھے ہوئے ہوں گے. پیشانی پر
پیشانی پر 3 لائن لکھے ہوئے ہوں گے. فرمایا پہلی لائن میں لکھا ہوا ہوگا ھذا کافر، یہ آدمی کافر ہے. یہ دیوبند کا فتویٰ ہوتا، آپ جوتے مارتے، میری بات کی بات ہوتی، آپ لات مارتے. یہ اس نبی کا قول ہے، اس نبی کے حدیث ہے جس نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو دین ملا اور یہ نماز ملی. جو آدمی بے نمازی ہوگا اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی. فرمایا پہلی سطر میں لکھا ہوگا ھذا کافر، یہ اللہ کا کافر ہے. اگر موٹے الفاظ میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ بنے گا یہ بھیڑ اور چمار ہے، مسلمان کی اولاد نہیں. دوسری لائن میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے غیظ و غضب کا حقدار ہے. اللہ کے غیظ اور غضب، غصے کا حقدار. اللہ اس پر غصہ کرے یہ اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور تیسری لائن میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی تیسری لائن پر لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے. جو اللہ کے حق کو ضائع کرے گا وہ بندہ ضائع بھی ہو جائے، نہ اللہ اس کی پرواہ کرتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ کرتے. اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نے ہمیں مقصد بنایا اپنی بندگی کے لیے. اس بندگی کے اندر سب سے محترم شان عبادت نماز دی. اس نماز کو چھوڑنے والا نبی نے صاف ارشاد فرمایا من جس نے ترکا چھوڑا نماز کو، صلاۃ نماز کو، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا. اب علماء نے لکھا نماز نہ پڑھنے والا فاسق اور فاجر، نماز نہ پڑھنے والا فاسق اور فاجر، یہ علماء کی بات. فرمایا نماز کا انکار کرنے والا. دوسری چیز نماز کی تحقیر، حقارت سے دیکھنے والا. اے مولوی صاحب رے خالی نمازاں پڑھتی نہ بولتے نہیں ہم لوگ. جماعت والے ملاقات کے لیے جائے، گشت میں جائے، نماز کی دعوت دینے کے لیے جائے، وائٹ ملٹری آگی نام دلتی ہے. بھائی آپ سے کون سی جائیداد مانگی جا رہی ہے، کون سی پراپرٹی مانگی جا رہی ہے؟ آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے، آپ کو جنت دلانے کے لیے. آپ جو بھول گئے ہیں سبق کو یاد دلانے کے لیے آ رہے ہیں اور آنے والے آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں. وہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. ان کا مذاق اڑانے والا ایک ہے نماز پڑھ رہا ہی نہیں، انہیں فاسق و فاجر. ایک آدمی نماز کا انکار کرتا ہے، بھائی میں کو سا گناہ کرے نماز پڑھنے، بولتے نہیں آپ پاس لوگ. فتاوی عالمگیری کے اندر فتویٰ لکھا ہوا ہے جو آدمی یہ جملہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. اس کے باوجود بیوی کے ساتھ اس نے زندگی گزار کر بچے پیدا کیے تو وہ اولاد حرام النسل کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ نے جس چیز کو فرض کیا اس کی تحقیر کی، اس کا انکار کیا. ایک انکار کرنے والا، دوسرا حقارت تحقیر کرنے والا، تیسرا فرمایا تمسخر، مذاق اڑانے والا. مذاق نماز میں کون اڑاتے تھے؟ کفار اور مشرکین مکہ میرے نبی کی نماز کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جو آدمی یہ مذاق اڑائے گا فرمایا یہ 3 کام کرنے والا بغیر ڈاؤٹ کے 100% کافر ہے، مرتد ہے، بھیڑ اور چمار ہے. تمام علماء کا فتویٰ، اس میں کوئی دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث کوئی فرق نہیں. یہ ساری امت کا متفقہ فیصلہ. امام اسحاق ابن راہویہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی مرتد ہے. مرتد معلوم؟ اپنے آپ کو مسلمانی بولتا بولتا اچانک بھیڑ بن گیا. جیسے وسیم رضوی، نارائن سنگھ تیاگی بنگالی، اسے بولیں گے مرتد. ایک آدمی ایمان سے نکل کر کفر میں چلا گیا. امام اسحاق ابن راہویہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا گویا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کی وجہ سے وہ انسان واجب القتل ہے. کتاب کا نام مسند مغنی،
اٹھا کر دیکھ لیں. واجب القتل یعنی ایسے انسان کو قتل کرنا امت مسلمہ پر واجب. قتل کرے تو کتنے بچتی نہیں بھائی. کہتے بے امام بھی موزنی چے وہ بھی ڈاؤٹ انہوں چے سب کو اڑا رہی, پہلے ان کو چڑانا کر کوڑا ڈالتی بچتی. امام اسحاق ابن راہوے, امام احمد ابن حنبل کے اس فتوے پر عمل کیا جائے, کوئی بچے گا ہم میں؟ اچھا کیا بھی یہ 5 وقت کی نہیں, ایک نماز چھوڑیا تو؟ اب تیسرا فتویٰ امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کافر ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر. سب کی دلیل وہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. مجھے تعجب ہوتا ہے وہ شافعی احباب پر جو کیرلا والے ہیں, اتنا سخت ہے امام شافعی کا مسلک نماز کے چھوڑنے پر, پتہ نہیں کرناٹک کو آ کر ان کو کون سا سانپ سونگ لیتا ہے, سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے. ان کے مسلک کے مطابق وہ کافر ہے. چاہے جا کر اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لے. امام شافعی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کافر ہے بطور حد کے. مسلم اگر اسلامک کنٹری ہوگی تو بے نمازی کو قتل کر دینا چاہیے. تینوں اماموں کا ایک ہی چک فیصلہ, گردن بدن سے جدا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ, جس مسلک کے میں اور آپ ماننے والے ہیں حنفی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی پر تعزیر نافذ ہوگا. تعزیر نافذ ہوگا کا مطلب کیا؟ اسے لے جا کر کالی کوٹھڑی میں قید کرنا. یوں یہ پیے ٹاڈا پوڈا جو کچھ بھی بولتی ہیں بول لو, کالی کوٹھڑی میں باندھ کر اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ وہ لہو لہان ہو جائے. اندھیرے میں کی اجالے میں مارے, خون آگا تو دل میں تھوڑا رحم پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے اجالے میں نہیں اندھیری کوٹھڑی میں اتنا بے رحم ہو کر مارو خون میں لت پت ہو جائے. اگر اس کے بعد وہ آپ سے معافی تلافی کرتا ہے تو توبہ کے بعد اسے جیل سے رہا کی جائے گی, وہ اپنے نمازوں کو قضا کرے گا. اگر وہ قضا نہیں کرے گا, اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرے گا, موت تک اسے سزائے موت دی جائے گی اور روزانہ اسے ہی کوڑے مارتے جائیں گے. خیر مناؤ کہ ہمیں اور آپ ہندوستان میں ہیں. یہ تو اماموں کا مسئلہ. اماموں سے پہلے حضور کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا فتویٰ فضائل نماز میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. باقاعدہ 7 صحابہ کا نام شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر فرمایا کہ صحابہ کا فتویٰ یہ ہے, صحابہ فرماتے ہیں سوائے نماز کے چھوڑنے کے ہم کسی دوسرے عمل کے چھوڑنے کو کافروں والا کام سمجھتے نہیں. یعنی جو آدمی نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا. کس کی بات ہے بھئی یہ؟ دیوبند والوں کی, بریلوی والوں کی, جماعت اسلامی کی, اہل حدیث کی؟ صحابہ نبی کے شاگرد کہتے ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے بے نمازی سے سور بھی پناہ مانگتا ہے. بے نمازی سے بولو وضو نہیں ٹوٹتا, سور بھی پناہ مانگتا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب اللہ ساری انسانیت کو قبروں سے کھڑا کریں گے, اس میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کا چہرہ خنزیر کا یعنی سور کا ہوگا. پوچھا گیا کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ بے نمازی ہوں گے. بے نمازی کے چہرے کو اللہ سور کے چہرے سے بدل دے گا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی قرض نہ دو. بے نمازی کو کبھی, ایک تو ہمیں قرض دیتے نہیں, دیے تو بھی بیاج کچھ دیتی سو ہیں. کچھ لوگ قرض کی فضیلت کو جانتے ہیں. کوئی آدمی ضرورت مند قرض پوچھے 10,000, اسے 10,000 قرض دو تو فرمایا حدیث میں جتنے دن تک وہ واپس نہیں دے گا اتنے دن تک روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا رہے گا. اب جو آدمی مانگ رہا ہے آپ سے قرض, اسے دیکھو کہ پہلے انہیں نمازی ہے کہ نہیں.
شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی ہے اسے قرض نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے فرض اور قرض کو ادا نہیں کر رہا ہے، وہ تمہارا کہاں سے قرض ادا کرے گا؟ جو اللہ کا حق، اللہ کا قرض، اللہ نے جو فرض کیا اسے جو ادا نہیں کر رہا ہے، گارنٹی نہیں کہ تیرا پیسہ تجھے واپس ملے گا۔ پیران پیر غوث الاعظم سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں بار بار سنا چکا ہوں، آج حوالے کے ساتھ دوں گا۔ کتاب کا نام غنیۃ الطالبین، پیج نمبر 1059 سے لے کر 1064 تک سارے نماز کے چھوڑنے کے بارے میں عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا اردو میں انگلش میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، فنکاحها باطل، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا نکاح کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ اب اندازہ نکالو، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا نعرہ لگانے والوں، بتاؤ تمہاری بیویاں تم پر حرام ہو گئی ہیں، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑا، پیران پیر کا فتویٰ ہے نکاح ختم، بیوی شوہر پر حرام، شوہر بیوی پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود میل ملاپ رہا، زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے پیران پیر لکھتے ہیں اولادها حرام، اس کے بعد اگر اس کے ذریعے سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد حرام النسل کہلائے گی، حلالی نہیں کہلائے گی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اذا ماتا، وہ نماز چھوڑنے والا توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے مر گیا، فلا یغسل له، مرنے کے بعد اسے غسل نہ دینا، ولا یکفن له، اسے کفن بھی نہ دینا، ولا یدفنونه فی مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے لیے جگہ بھی نہ دینا۔ شاگردوں نے پوچھ لیا پیران پیر سے مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں جگہ نہ دیں؟ فرمایا جب کسی قبرستان میں کسی بے نمازی کو دفن کیا جاتا ہے تو اس قبر کے چاروں طرف رہنے والے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے نمازی کو دفن کریں گے، پڑوس کے مردوں کو بھی تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا۔ میرے حال حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ آدمی کافر ہے۔ رہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی برتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں اللہ کے حق کو ادا نہ کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ساری زندگی آپ نے جو کچھ کیا، نماز کی پابندی نہیں کی، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ آخرت کے پاس ہونے کی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، وقت ہو گیا ہے ورنہ میں آپ کو بیان کر دیتا، وہ چہرہ دیکھ کر بول ڈالتے تھے کہ یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے۔ کون؟ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، 7 سال کے تھے۔ مجدد الفسانی نے پوچھ لیا تھا بیٹا تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا ابو جان جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا چہرہ مجھے بندر اور سور کا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، دنیا میں آپ میک اپ شیک اپ کر کے اپنے آپ کو بڑا علامہ دکھا لیں لیکن نماز نہیں رہے گی، اللہ کے دربار میں جب اٹھیں گے میرا اور آپ کا چہرہ خنزیر کا بن چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جو حالات آ رہے ہیں دن بدن کوئی نہ کوئی مدعا آ رہا ہے، کبھی مدارس کا، کبھی مساجد کا، کبھی مسلمانوں کے تنظیم اور آرگنائزیشنز کا، کبھی نوجوانوں کے گرفتاریوں کا جو مدعا آ رہا ہے، یہ ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات چاہیے۔ اللہ کے کلام نے فرمایا استعینوا، مدد طلب کرو بالصلاۃ، کس کے ذریعے سے بھائی؟ نماز کے ذریعے سے۔ جس کی زندگی میں نماز ہوگی اللہ کی مدد اس امت کو ملے گی، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی اس امت پر مدد نہیں فرمائیں گے۔
ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میرا اور آپ کا اللہ سے جو رشتہ بنتا اور مضبوط ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں گے میرے اور میرے رب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو روزانہ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔